ایک بزرگ ہیں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھ اگر تو پانی پانی کرے یا روٹی روٹی کرے تو تیری بھوک یا پیاس نہیں اتر سکتی۔ جب تک پانی یا روٹی تیرے حلق سے نہ اترے، اسی طرح صرف زبان سے اللہ اللہ کرنے سے کیا فائدہ؟ جب تک نام الہی تیرے اندر داخل نہ ہو اور تیرے رگ و ریسہ میں نہیں سما جاتا، پس جب تک نام الہی تیرے اندر سرایت نہ کرے تو پاک کیسے ہو سکتا؟ یعنی اگر آپ یہاں پر بیٹھے رہیے بولتے رہیے پانی 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 تو پیاس بجھ جائے گا؟ نہیں بجھے گا۔ پانی کے لیے پانی وہاں جانا ہوگا، جار کے پاس گلاس میں ڈالنا ہوگا، پینا ہوگا، تب نہ پیاس بجھے گی۔ تو وہی بات بزرگان دین کہتے ہیں کہ اللہ اللہ خالی بولنے سے نہیں ہوگا، اللہ اللہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے اور وہ حدیث اخبار میں بھی چھپی تھی، حدیث قدسی ہے، اور اس کے بارے میں بیان ہم نے پہلے بھی کیا۔ دادا کے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایسے دیکھیے یاد آ گیا، اس کو بات کہہ دیں کیا، یاد آ جاتا ہے تو بولنا پڑتا ہے، نہیں بولتے تھے۔ ایک بار ایسے دادا کھٹیا پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم چائے پلا رہے تھے دادا کو۔ پہاڑ پور سے جناب ستار دادا آئے ایک اخبار لے کر کے اردو، پروفیسر صاحب کے والد صاحب ستار دادا، پروفیسر صاحب کے والد صاحب وہ افتخاریہ گھرانے سے بیت تھے اور دادا سے بہت اچھا ٹرم تھا ان کا۔ تو جب بھی آتے تھے دادا سے بغیر ملے نہیں جاتے تھے اور بیٹھتے تھے، چونکہ حالانکہ دیکھیے ابھی وہی بات ہم پہلے کہا کے گئے نا کہ پیر بھائیوں سے تعلق بنانا آئے ہائے بہت بڑی بات، مرید سے تعلق بنانا کوئی بڑی بات نہیں، مرید تو آرڈر کا پالن کرے گا آپ کا، آؤ تو آؤ جاؤ تو جاؤ، لیکن پیر بھائی جب آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ دولت، یہ پیر بھائی ہے، وہ پیر بھائی ہے، وہ پیر بھائی ہے، یہ دولت ہے میرا کوئی مرید نہیں، نہ کوئی مرید ہوگا، کوئی ضرورت ہی نہیں اس کو، لیکن پیر بھائی جب آپ کی قدر کرتا ہو دیٹ مینس پیر کی بہت بڑی کرم آپ پر ہے، آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی پیر بھائی آپ کو بلانے سے آپ کے پاس آتا ہو یا محبت سے آتا ہو، یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ تو دادا میم ہندی کے پاس دوسرے پیروں کے مرید آتے تھے، یہ اتنا پلس پوائنٹ ہے کہ یہ بات جب ہم کہتے ہیں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، یہ بات ہم جب کہتے ہیں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی لگتا ہوگا۔ دوسرے پیروں کے مرید آپ کے پاس آتے تھے اور سب کو اپنے بغل میں بٹھاتے تھے، سوبراتی صاحب ادھر بیٹھیے، ستار صاحب ادھر بیٹھیے، مودی جی ادھر بیٹھیے، پودی میاں ادھر بیٹھیے، ادریس میاں ادھر بیٹھیے، فلانے میاں ادھر بیٹھیے، سب دوسرے پیروں کے بزرگ سب اکٹھے بیٹھ کے بیڑی بھی پی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، پان بھی کھا رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، واہ 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 کیا بات، ان کا یہ بتا رہے ہیں، ان کو وہ بتا رہے ہیں، کیا مزے کی بات۔ وہ کلام سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا بات، وہ سناتے ہیں تو کہتے ہیں اور پڑھیے، نہیں یہ چیز جو ہے اللہ کو بھی بہت پسند ہے، سمجھے کہ نہیں۔ تو دادا ستار صاحب اخبار لے کر کے آئے اور دکھا رہے ہیں، دیکھیے نا حضور کہا کے بات کرتے تھے، حالانکہ تھے وہ بھی، کیا لکھا ہوا ہے؟ دادا پڑھے تو مسکرائے، اس میں لکھا ہوا تھا حدیث قدسی میں رسول پاک نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کوئی منہ سے اللہ اللہ کہتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، اور جو منہ سے اللہ اللہ نہیں کہتا ہے سمجھ لو اللہ سے اللہ کو پہچانتا ہے، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ منہ سے اللہ اللہ نہیں کہتا۔ اللہ اکبر، مانے جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ منہ سے اللہ اللہ نہیں کرتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا ہے وہی اللہ 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 کہتے رہتا ہے۔ یہ حدیث حالانکہ بہت دیکھنے میں بڑا اٹپٹا سا ہے، لیکن یہ آلریڈی سچی حدیث ہے جو اخباروں میں بھی شائع ہوئی، حدیث قدسی بھی ہے۔ اس کا سند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو چٹھی میں لکھا، اور وہ شائع بھی ہو چکی ہے، آپ کو اسرار حقیقی نام کی کتاب میں مل جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اللہ خالی منہ سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دادا کو ہم نے کبھی نہیں کہتے سنا ہے یا اللہ یا اللہ، کبھی نہیں، ان کے ساتھ ہم سوئے ہیں، کبھی نہیں۔ بڑا عجیب بات، جو اللہ کے عشق میں گم ہے، جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، جو ہر وقت اللہ کا دیدار کر رہا ہے، وہ کیوں اللہ اللہ کہے گا؟ بھائی افتخار بھائی بغل میں میرے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں کہیں گے افتخار کہاں ہے، افتخار ادھر کہاں ہے، افتخار کہاں رہتا؟ ارے افتخار سامنے بیٹھا ہوا ہے، کیا افتخار کر رکھے ہو؟ تو وہ چیز بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے۔ وہی بات یہ بزرگ بھی پاکستان والے فرما رہے ہیں، یہ بات ہم نے ذہن میں سامنے آ گیا تھا، ہم نے کہہ دیا۔ کہنے کا مطلب یہ، اس سے پیغام یہ جاتا ہے کہ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح بات ہے نا؟ ہاں، علم کتابوں سے نہیں حاصل کیا جا سکتا، بلکہ مردوں کے زبان سے ہوا کرتا ہے۔ وہ مرد کون ہے؟ مردان خدا، متقی، تارک الدنیا، وارث الانبیاء، صاحبان معرفت اور اہل اخلاص۔
اہل اخلاص لوگوں سے ملنے کی ضرورت. کہیے گا اہل اخلاص کیا ہوتا ہے؟ ویسا آدمی جو خلوص دل والا ہو. اب دیکھیے خلوص دل سے بات نکل گئی تو مستان کی بات یاد ہے کہ حالانکہ وہ چلے گئے ہیں. وہ نہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، نہ روز فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ بہت ذکر کرتے ہیں اور نہ کچھ کرتے ہیں. لیکن کرتے کیا ہیں؟ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی چوری نہیں کیا آج تک انہوں نے، کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کیا. ہمیشہ گاؤں کی سرداری کی ہیں، گاؤں میں ہی سردار ہیں اور گاؤں میں رتبہ ہے ان کا. اور پورے گاؤں میں جتنے بھی لوگ انتقال کرتے ہیں سب کا قبر اپنے ہاتھ سے کھودتے ہیں. پوری قبرستان بسا رکھا ہے اس نے، اور قبرستان کے پاس دن بھر بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے کہ کیسے لوگ مر جاتے ہیں. ایسے مستان نہیں ہوتا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے، وہ ہے اخلاص. اسی کا نام ہے اخلاص. اور ابھی بھی بول رہا تھا سانج کو کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو کسی کا نہ تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، نہ کسی کوئی مطلب کے لیے کرتے ہیں، نہ کوئی تمنا کے لیے کرتے ہیں. میرے لیے نہ کوئی جنت کا آرزو ہے، نہ آخرت کا فکر ہے. ہم واسطے اللہ کے کوئی کام کرتے ہیں. اسی کا نام ہے اخلاص. اور اسی سے کرامتیں پیدا ہوتی ہیں. جانتے ہیں وہ کیوں چلا گیا؟ بتا دیں. بولیے تو ہم راج کھول دیتے ہیں. وہ کیوں چلا گیا پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا، ہم بتا ہی دیتے ہیں. وہ کیوں چلے گئے، منہ کیوں جھاپ لیے؟ ان کو بہت سی چیز دکھ رہی تھی. آپ کو یقین نہیں ہوگا، کبھی اکیلے میں اگر نہیں ہوگا تو ملیے گا ان سے، نمبر ہے ان کا. ان کو بہت سا چیز دکھتا ہے، اور خاص طور سے وہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو بہت سے لوگ، ہم لوگ بہت سے پہلے شراب پیتے تھے، بہت سے دارو پیتے تھے، بہت سے گناہ کیے. سب کے پاس گناہ ہے کچھ نہ کچھ. ان کے نظر میں وہ سب گناہ باہر نکلتا ہے. جب مجلس میں وہ بیٹھتے ہیں نا، ان کے نظر میں کیا ہوتا ہے کہ گناہ جیسے پھوارہ کچڑا سے نہیں نکلتا ہے، ویسے آدمی کے بدن سے گناہ نکلتا ہوا وہ دیکھتے ہیں. ان کو کچھ ایسا دیا ہوا ہے، کسی کا دادے کا دیا ہوا ہے یا جو سمجھ لیجیے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی سے غلاظت باہر ہو رہا ہے. جب وہ غلاظت دیکھتے ہیں باہر ہو رہا ہے تو ان کو بدبو لگتی ہے، تو وہ منہ جھاپ لیتے ہیں. وہ اکبکا کے چلے گئے گھر میں جا کے پہلے نہائے ہوں گے. ان کو ایسا فیل ہوتا، وہ گھر میں جا کے نہائے ہوں گے. ہم کو بتائے تھے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں مجلس میں تو ہم کو بہت سا چیز دکھتا ہے نا، تو ہم بالکل میرا یہ ہونے لگتا ہے. ہم جاتے ہیں، خود پہلے نہاتے ہیں، پھر کمرہ میں بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا دیا ہوا ہے. بھائی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ ان کو ملا کیسے؟ کہ ان کے اخلاص و محبت سے ملا ہے. عبادت ریاضت سے نہیں ملتا ہے. یہ دل میں سچائی ہونے کی وجہ سے وہ سب چیزیں کسی کسی کو ملتی ہے. اسی لیے وہ آدمی مستان بھی ہو جاتا ہے، مجذوب ہو جاتا ہے. کسی کو کچھ کود کہا دے گا تو ہو جائے گا. دیکھنے میں تو لگے گا دیکھنے میں اٹپٹائے سا، انہیں پگڑی باندھ لیا، انہیں موچھ کڑا، فل پیٹ ڈھیلا، اندر میں موٹا پہنے ہوئے، باہر میں پتلا پہنے ہوئے، استین کھلا ہوا ہے. جب من ہوا اٹھ کے دیکھیے ہاتھ دھو لیے، چل بھی دیے، مطلب تھوڑا سا. لیکن بھائی اللہ عالم بالثواب، کون کیا ہے کون جانتا ہے کہ نہیں. جب اتنا دور سے وہ آدمی آیا تو کچھ بات ہی ہوئے. اب کچھ بات جو وہ بتائے تو اس کے مد نظر ہم کچھ بات آپ کو بتائے. تو یہ ہوتا ہے، یہ سب اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. یہ سب اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے ویسے لوگوں سے تھوڑا سا الرٹ بھی رہنا چاہیے آدمی کو، ہے کہ نہیں. عشق کی انتہا سالک کو مؤدب بنا دیتی ہے. عشق کی جو انتہا ہوتی ہے آدمی کو ادب والا بنا دیتی ہے. مطلب کیا ہوا کہ عشق کے راستے میں جب آگے چلیے گا تو بیچ میں اگر مستان ہو جائیے گا تو پھر اس کو تو کچھ پتہ نہیں ادب کیا ہے. لیکن جب آگے اور بڑھیے گا نا، جب سالک بنیے گا تو آپ ہوش حواس میں رہیے گا. آپ کو کہاں اٹھنا، کہاں بیٹھنا ہے، کس کی قدر کرنا ہے، کس سے بات کرنا ہے، کس کو کدھر بٹھانا ہے، کس کی عزت کرنا ہے. یہ عشق کی انتہا ہونے کے بعد ادب آتی ہے. یہ ادب بعد میں آتی ہے. اس لیے کسی بزرگ نے بہت خوب کہا ہے کہ اس کی انتہا میں سالک کو ادب آ جاتا ہے، وہ مؤدب بنا دیتا ہے، انسان کو ادب والا بنا دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی روح کے امراض کی دوا ہے. ابھی جو آپ پڑھ کے گئے کلام میں، اب دیکھیں یہ سب بات جو کلام میں پڑھ کے گئے تو بہت سے آدمی ہنستا ہے، کہتا ہے یہ کون سے فلم کا لیرکس پڑھ رہے ہو. بہت سے آدمی ہم کو کہا کلام جب پڑھتے ہیں، اچھا تم بالی ووڈ کی کلام پڑھتے ہو، اچھا بالی ووڈ اور صوفی ووڈ میں زیادہ انتر نہیں ہے. ہم کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، صوفی ووڈ اور بالی ووڈ میں زیادہ انتر نہیں ہے. بہت سا کلام ہم گانے کے انداز میں پڑھ دیتے ہیں، اس کو سمجھ میں آتا ہے نہیں، وہ خالی لے دیکھتا ہے. بیٹا سنو نا اس میں ہے کیا، سنو دھن کیوں تم دیکھتے ہو بھائی. تو کہنے کا مطلب کہ وہ جو ہے ذکر الہی روح کے امراض کی دوا ہے. تو کلام میں تو بہت سے پڑھ کے چلے گئے، وہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن جب بزرگوں کی بات کو ملائیے گا تو لگے گا کہ اچھا وہ کلام ایسی نہیں لکھا ہے، لکھنے والا وہ بیوقوف نہیں تھا، یہ سب پڑھ لیا تھا تب لکھا تھا. مولا علی کا یہ بیان نہج البلاغہ میں پڑھ لیا ہوگا تب وہ کلام لکھا جو کلام سوگت بھائی پڑھ رہے. ایسے لکھتا ہے کوئی؟ ایسے نہیں لکھتا ہے.
اب وہ کلام آپ کو سمجھ میں آ رہا تو ٹھیک ہے، مانیے، گنگنائیے، گائیے، رقص کیجیے. نہیں آ رہا سمجھ میں تو مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھ لیجیے، پیج نمبر آپ کو مل جائے گا، تب تو سمجھ میں آئے گا. اگر وہ بھی نہیں سمجھ میں آئے تو بولیے قرآن کا بھی حوالہ دے دیں، وہاں مل جائے گا. نہیں، قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ دل کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب. بے شک خبردار ہو جاؤ، سمجھ لو، جان لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ہے نا. بات صحیح پروف ہو گیا کہ نہیں، مولا علی جو بات بولے وہ صحیح ہے، کلام میں جو بات تھا وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی پروف ہو گیا. اس لیے صوفی لوگ کہتے ہیں مت بولو آئے تو مت سناؤ یار، ہم کو جو کلام ہے ہم کو بس ناچنے دو. کلام ایسے آ گیا، رقص کرو. وہ تھوڑی دلیل کتاب کھوجتا ہے. کتاب تم لوگ کھوجتے رہو، دن بھر کھوج کے مر جاؤ گے، پورا زندگی کھوجتے کھوجتے قبر میں چل جاؤ گے، کچھ نہیں ملنے والا ہے. اسی لیے بزرگ جو بولے چپ چاپ سے مان لو یار، سر کو ٹیک دو، زندگی بچ جائے گی. عمر جو برباد ہو رہا ہے نا وہ سنور جائے گا، اور بغیر پڑھ لے مل جائے گا. ہم لوگ کو بڑا اچھا پڑھتے تھے میڈل اسکول کھلیتا میں، ایک تو ماسٹر صاحب آتے تھے جی، کالا ماسٹر صاحب، بالکل بلیک تھے وہ ڈرائنگ وغیرہ بتاتے تھے. تو بہت سے بچہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا، جیسے وہ طیب صاحب کا لڑکا تھا وہ شمبھو چلے جاتے تھے بھائی وہ کھووا کھانے کے لیے، شکیل چلے جاتے تھے سنیما دیکھنے کے لیے. تو سب ہم لوگ ساتھ پڑھتے تھے. تو وہ آتے تھے ماسٹر صاحب راجندر سر، تو کہتے تھے ارے وہ سب کہاں چل گئے ہو، کھووا کھائے لے. اچھا ٹھیک ہے، وہ سب پڑھ لے منگا لیتے. ہم سوچتے تھے اسے کیسے ہوگا، بھلے وہ پڑھتے نہیں تو پڑھ لے منگا لیتے ہو، پڑھ لے منگا لیتے. اب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سالہ کتنا بھاری بات ہے. دیکھو جو زندگی بھر نہیں اگر پڑھنا چاہیے گا تو کسی بزرگ کے صحبت میں بیٹھیے تو پڑھ لے منگا لیجئے گا. آپ کہا دیجئے سبحان اللہ. تو بزرگ کی صحبت میں بالکل آپ پڑھ لے منگا سکتے ہیں. ہم لوگ بھی پڑھ لے منگائے ہیں. اللہ والے لوگ دادا کہاں تک پڑھے تھے، چوتھا کلاس فیل، تو کہنے سے تے علم آیا ان کو، پڑھ لے منگا لیے تھے. اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ راجندر سر کا بات تو بالکل صحیح تھا. کہہ رہے نہیں وہ پڑھ لے، چھوڑ دیں کھائے دیں کھوا، وہ پڑھ لے منگا لیتے. اب کس کو اللہ تعالیٰ پڑھ لے بھیج دے گا کون جانتا ہے. تو یہ بات جو ہے بڑی مطلب ایسا ہے کہ پڑھ لے منگا لیجئے. مطلب آپ کسی بزرگ کے قدموں میں آ جائیے تو پڑھ لے منگا سکتے ہیں.